آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس سے پہلے ہم نے منافقوں کی اور مسلمانوں کے صف کے اندر موجود جو شیاطین ہیں ان کی کچھ صفات، بری صفات جو تھیں وہ پڑھی تھیں، جس میں یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جمع ہوتے تھے تو ان سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے پاس ویسے ہنسی مذاق کرنے گئے تھے، در حقیقت تو ہم کافر ہی ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مذاق ہے، مطلب ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ اور رویہ رکھتا ہے اور پھر جب اس کے دشمن کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مذاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا چاہتے ہیں، تو رب کہتا ہے کہ ان کے ہنسی اور مذاق کا بدلہ میں بھی ان کو دوں گا۔ اب رب تعالیٰ ہنسی سے اور مذاق سے پاک ہے، لیکن جس طرح کا وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں رب یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم جب میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو تو اگر وہ رب ذوالجلال جس کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے وہ تمہارے ساتھ کرنے پہ آ رہے تو وہ کس قدر سخت ہوگا۔ تو رب کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے، یہ لوگ اپنی سرکشی میں ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی رسی کو طول دیا ہوا ہے کہ جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ، ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا کہ تم میری گرفت میں آؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ہدایت کی راہ آسان کی، تو ہدایت کے بدلے میں ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ کیسے خرید لیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت توحید آ گئی، ختم نبوت کا پیغام آ گیا اور اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح فرما دیا، تو ان لوگوں نے دنیا کے لالچ کی خاطر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کسی نے اس لالچ کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا کہ میری زمین مجھ سے چھن جائے گی، میری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ مکہ کے اندر ابو جہل کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا اسلام قبول نہ کرنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور ابو جہل نے تو کئی بار اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ محمد ہم سے چھوٹا ہے، عمر میں یا خاندان میں وغیرہ وغیرہ، اس نے دنیا کی مثالیں دیتے ہوئے تو اس نے کہا یہ ہم سے نیچے درجے کے ہیں معاذ اللہ۔ اور ابو لہب کو بھی یہ تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں کیوں قبول کر لوں؟ تو جو دنیا کی انا تھی اور دنیا کا جو دکھلاوا تھا، رکھ رکھاؤ تھا، ان دنیا کی نمود و نمائش نے ان لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک کے رکھا۔ تو رب کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت نے نہ کوئی نفع دیا اور یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ سیدھی راہ ہے کون سی۔
تو جو دنیا کی خاطر دین کو قبول نہیں کرتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ تو صریحاً کفر تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اسلام کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے دنیا کو خریدا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب جو دنیا انہوں نے خرید لی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل تجارت کیا ہے۔ اصل تجارت تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا، کس لیے؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے کہ مومن نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے آپ کو شیطانیت سے بچائے رکھا، نفسانیت سے بچائے رکھا۔ دنیا کے اندر جو تانے اور تشنیع ہوتی ہے بندے کے اوپر، نیکی کی طرف انسان جاتا ہے تو لوگ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو بندہ اپنے نفس کے اوپر جبر کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ جتنی اذیت انسان اٹھاتا ہے، جتنی تکلیف انسان اٹھاتا ہے، کسی کے لیے اس دور میں داڑھی رکھنا بہت بڑا وبال بن جاتا ہے، بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ چہرے کے اوپر داڑھی آ جائے لوگ اس کو متشدد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تانے ملتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر سر کے اوپر ٹوپی رکھ لے تو لوگ اس کو مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سر کے اوپر امامہ رکھ لے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر وقت پگڑی باندھے رکھتا ہے۔ تو دین کے اوپر عمل کرنے کو جتنا مشکل بنا دیا گیا، اب اس ساری مشکل کے بدلے میں انسان صبر کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر اس جبر کو برداشت کرتا ہے، اس کے بدلے میں رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ کیونکہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں، ان اچھے عملوں کے بدلے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدا۔ ادھر مومنین نے جنت کو خریدا، ادھر ان گمراہوں نے جہنم کو خرید لیا۔ تو رب کہتا ہے ان کی یہ جو تجارت ہے خود کو بیچنے کی، انہوں نے اپنے نفس کو دنیا کے سامنے بیچا ہے، تو یہ تجارت ان کو فما ربحت تجارت، اس کے اندر کسی قسم کا ربح، فائدہ، نفع نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نقصان ہے۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ جانتے نہیں تھے کہ وہ راہ کون سی ہے جو کامیابی کی ہے، جو ہدایت کی راہ ہے۔ اب آپ تصور کر کے دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنی مثالیں، یہ تو کفار کی بات ہے، جو لوگ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اندر اس کی موجودہ دور میں کتنی بڑی بڑی مثالیں قائم ہیں کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ غیروں کے کہنے پہ اسلامی قانون تبدیل کر دیتے ہیں۔ بات حضور علیہ السلام کی عزت کی ہے، اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے دور میں کسی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے حضور علیہ السلام کی شان میں تو پھر وہ لوگ اس سے کچھ بدلہ بھی نہ لے سکیں، تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا پھر مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، مسلمان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو ایک بدبخت نے جو کہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس نے مجاہدین سے کہا تھا بلاؤ آج اپنے محمد کو، اگر آ سکتا ہے تمہاری مدد کو تو یہ تو دل چیر دینے والی بات ہے۔ سلطان نے اس دن نیت کر لی تھی میں اس دن تک سوؤں گا نہیں جس دن تک میں اس کی گردن نہ اتار لوں، اور تاریخ بتاتی ہے کہیں 1.25 سال لکھا ہوا، کہیں 1.5 سال لکھا ہوا، کہیں 2.5 سال لکھے ہوئے ہیں کہ سلطان کبھی بستر پہ لیٹ کے نہیں سویا، جب نیند آتی تھی تو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے یا درخت کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر رہتا تھا، بستر پہ نہیں لیٹتا تھا۔ جب حضور کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکل جائے گی، پیچھے نفی 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 اور نفی ہی نفی ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ دنیا کی خاطر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر لیتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ ذلت اور رسوائی کی راہ پہ چلے گئے ہیں۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ سونے بن جائیں، خوبصورت بن جائیں، اچھا لباس، اچھا پیسہ، اچھا گھر، آپ کی اولاد بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن آپ نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اور اس تجارت میں تمہیں نفع نہیں ہونے والا، تم کروڑوں کما لو، بلین کما لو، ٹریلین کما لو، اس پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب آپ نے
اللہ کے رسول سے اپنا کنیکشن توڑ لیا، اللہ سے اپنا آپ نے تعلق توڑ لیا۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی دولت موجود ہے اسے دنیا کی دولت کی حاجت ہی نہیں رہتی، اللہ اس کو بے نیاز فرما دیتا ہے، اس کو تو حاجت ہی نہیں رہتی کہ میں اب کسی چیز کے بارے میں سوچوں میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور جس بندے کو عشق رسول عطا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کو دنیا سے بے خوف فرما دیتا ہے، وہ ٹکر کھا جاتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑی طاقت کے ساتھ، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ 10,000 کفار کی فوج ہے، سینکڑوں گھوڑے، اونٹ، تیر، خنجر، نیزے، کھانے پینے کا سامان، یہ سب کچھ وہ لے کے آ رہے ہیں کس سے لڑنے کے لیے؟ 313 کے ساتھ، صرف 313 افراد۔ اور ان 313 افراد کے پاس تلوار کتنی ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خالی۔ خنجر کتنے ہیں؟ نیزے کتنے ہیں؟ گھوڑے کتنے ہیں؟ اور اونٹ کتنے ہیں؟ حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ یہ کون سی طاقت تھی 313 مسلمانوں کی جو 10,000 افراد کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت عشق رسول کی طاقت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے تو حضور کے نام پہ مٹنا ہے۔ جب آپ کے دل سے حضور علیہ السلام کی محبت نکل گئی، پھر آپ کے اندر خوف ہے، مجھے یہ بھی مار دے گا، مجھے وہ بھی مار دے گا، مجھے یہ بھی پریشانی ہے مجھے۔ تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے رزق کمانا ہے تو سرکار کی امت میں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تاکہ میری اولاد کھائے، پڑھے، جوان ہو، اچھے مسلمان بنے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کسی کا قرض نہیں لینا، میں نے کسی کا قرض نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ شرارت نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ فتنہ اور فساد نہیں کرنا، کیونکہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی جو روشنی ہے وہ موجود ہے، حضور کی محبت کا نور اس کے دل میں موجود ہے۔ اب جس بندے نے دنیا بچانے کے لیے حضور کا رشتہ توڑ دیا اور خود کو نبی کریم علیہ السلام سے الگ کر لیا، اس نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، اس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اور یہ صرف ایک حکمران کی بات نہیں، جس حکمران نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی اس کا یہی حشر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا یہی حشر ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اس کا یہی حشر ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو یزید اسی آیت کے مصداق تھا، اولئک الذین اشربوا الضلالۃ بالہدی۔ اس نے شراب خرید لی، اس نے زرا خرید لیا، اس نے عورتیں خریدیں، اس نے پیسہ بنایا، اس نے محل بنائے، اگر اس نے کچھ نہیں بنایا تو وہ حضور کے ساتھ تعلق کو نہیں بنایا۔ اور پھر دیکھیں کہ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہدائے کربلا ان سب کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ مجھے اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ جو بندہ نبی کا وفادار نہیں اس کی زبان کبھی سچ نہیں بولتی، وہ جھوٹ پہ رہتا ہے، جھوٹے سہارے وہ تلاش کرتا ہے۔ تو جو کفار اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تھے وہ تو تھے ہی، کچھ منافق بھی ایسے تھے جو حضور کے سامنے کہتے تھے حضور ہم تو آپ ہی کے غلام ہیں، اور اس کیمپ میں جا کے کہتے تھے حضور کہ ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ آج کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ ہندوستان اور پاکستان والے، دنیا کے اندر یہ دو نیشنز سب سے بڑی نیشنز ہیں جو سب سے زیادہ ہجرت کرتی ہیں۔ پاکستانی اور ہندوستانی دنیا کی ٹاپ نیشنز ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر ان کو آپ دودھ کی نہریں بھی بہا کے دے دیں گے پھر بھی خوش نہیں، جب مرنے پہ آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ پاکستان اور ہندوستان ہمارا قبرستان ہے، ہمارا ملک نہیں ہے۔ آپ جوان ہوتے ہیں، کمانے کے لیے آپ یہاں آ جاتے ہیں، ساری زندگی آپ یہاں گزار دیتے ہیں، ساری زندگی کی خوشیاں، غمیاں، عیدیں، شب برات ہو گئی، کچھ بھی ہو، سارے کا سارا تو آپ نے یہاں سیلیبریٹ کر لیا۔ اور جب آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ چلے جاتے ہیں اور جانے کے فوراً بعد حضرت اسرائیل بھی تشریف لے آتے ہیں پھر۔ تو یہ آپ کے قبرستان ہوئے۔ ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں آئی وٹنس ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بہنوں کے شوہر بن کے یورپ گئے ڈاکومنٹس لے کے،
بہن کے پاس یورپ کی نیشنلٹی ہے، اس کا شوہر بن گیا وہ ڈاکومنٹس میں۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کی ایک بیوی وہاں پہ موجود ہے یورپ میں، دوسری یہاں سے لے کے جا رہا ہے اب، یا پہلی والی وہاں پہ پیپر میرج ہے اور یہ والی اصلی ہے، یا وہ والی اصلی ہے، تو اب کسی اور کو لے کے جانا ہے تو خلا دے کے ڈاکومنٹس کے اندر تو لے کے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو مانگ کے شوہر بن کے گئے، اور ایسوں کی تو لا تعداد فہرست ہے جو قادیانی بن کے گئے۔ یہ تو ایک لمبی فہرست ہے ان کی، تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ تو، جو قادیانی بن کے گئے، انہوں نے ڈاکومنٹس کے اندر ڈکلیئر کیا۔ اور افسوس کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مولوی قادیانی بن کے گئے، جو حضور کے مسند پہ، حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے والے تھے، وہ قادیانی بن کے گئے۔ کیا ہے جی، ہم نے وہاں جا کے قادیانی کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ مطلب پہلے خود کو قادیانی، جو ہی آپ نے کہا میں قادیانی ہوں تو آپ تو کافر ہو گئے۔ یہ غیرت مسلم کہاں مر گئی، کہاں کھو گئی؟ دنیا کمانے کے لیے انسان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے۔ قرآن جس دن سے نازل ہوا اس دن سے لے کے انسانیت کے اختتام تک، کائنات کے اختتام تک، جنت اور ما بعد از جنت اور قیامت اور ما بعد از قیامت تک، ہر دور کے لیے قرآن کی ہر آیت ہر دور میں فٹ آتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، ایسا آج نہیں ہو رہا؟ یہ نیشنلٹیوں کے چکر میں جو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ مذہب تبدیل کر رہے ہیں، مسلک تبدیل کر رہے ہیں، شکل تبدیل کر رہے ہیں، لوگوں نے داڑیاں کٹوا دیں، شیو کروا لی کہ مجھے یورپ کا ویزا نہیں ملتا، اس مقصد کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یورپ جانے کے لیے تو نے شکل تبدیل کر لی، مسلک تبدیل کر لیا، مذہب تبدیل کر لیا۔ کیا خبر، کون جانتا ہے کہ تیرا جہاز جو ہے وہ یورپ لینڈ ہونے سے پہلے پہلے تیری پرواز ہو جائے؟ ہے کسی کو خبر؟ آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں، واقعات سنے نہیں؟ کتنے بڑے بڑے نمرود اس تاریخ نے دیکھے ہیں، کتنے بڑے بڑے قارون اور شداد دیکھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ واقعی اللہ ہے تو وہ مجھے مار کے دکھائے۔ ایسے بھی تو آئے اس دنیا کے اندر۔ اور پھر ایک نے تو یہ چیلنج کیا، اس کو پتا تھا کہ جو اوقات ہیں وہ دو ہی ہیں، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، تو اس نے کہا میں اللہ کو چیلنج ہی ایسا دوں گا کہ وہ ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے مارنا ہی ہے تو اللہ مجھے اس وقت میں مارے جس وقت میں نہ دن ہوتا ہے تو نہ رات ہوتی ہے۔ تو این جب سورج غروب ہو رہا تھا اللہ نے اس کو اس وقت موت دی کہ اب نہ دن ہے نہ رات ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا تو وہ اس انداز میں، تم اس کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے۔ اور پھر ایک اور جو نمرود زمانہ تھا، اس نے اپنا پیلس، اب اس کی میں طویل فہرست میں نہیں جانا چاہتا، کتنے سال لگا کے کتنے ہزاروں انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل کے اس نے محل بنایا، اور گھوڑے کے 2 پاؤں محل کے اندر تھے اور 2 پاؤں باہر تھے۔ اللہ نے وہاں اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ جس دنیا کی خاطر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور جس دنیا کی خاطر ہم اپنے رب کو اور رب کے رسول کو چھوڑ کے ہم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا بڑی دھوکے والی ہے۔ یہ دنیا سراسر سفید دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ سارا دن ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ ہمیں تھوڑا سا جو وقت دے دیتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا تو کمال ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے ٹائم نکالا، بھائی تو نے نہیں نکالا، اس کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے ہمت دے دی ہے۔ تیری تو اس کے اندر کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پسند نہ فرمائے تو تیرا تو سجدہ بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے اذن کے بغیر کھڑے ہو گئے؟ اور کتنی بار میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو مصلی پہ نہیں جاتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ٹائم نہیں ملا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی، یا وہ مصروف تھے تو اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ وہ یہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ ان کو اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے میرا نام لے۔ بات یہ ہے، اللہ اتنا اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔
تو یہ دنیا کا دھوکہ جو ہے، اس کے بدلے میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو سیل نہیں کریں۔ رسول اللہ علیہ والسلام کے ساتھ جو تعلق اور حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو بیچے نہیں۔ جہاں بات حضور کی آ گئی، سرکار کریم علیہ والسلام کی جہاں بات آ گئی، وہاں دنیا کو چھوڑ دیں، کمپرومائز مت کریں۔ یہ دنیا کی حکومت، یہ سلطنت، صبح کے شاہ جو ہیں وہ شام کو فقیر بن جاتے ہیں، کہ جس کے دل میں عشق رسول آ جاتا ہے وہ بندہ اتنا آزاد ہو جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، بے خوف، اور جہاں جی چاہے جب چاہے ٹکرا جاتا ہے وہ۔ تو جب محمد مصطفیٰ علیہ والسلام کی محبت کی شمع جو ہے وہ روشن ہو جاتی، پھر اس کو کوئی بجھانے والا نہیں۔ مقصد یہ ساری چیزیں اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کے ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آپ ہدایت کے بدلے گمراہی کو تو نہیں خرید رہے، حضور کی محبت کے بدلے میں دنیا کو تو نہیں خرید رہے۔ دنیا کی رشتہ داری آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ حضور کی رشتہ داری آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضور کی رشتہ داری آج بھی کام آنے والی ہے، اور حشر میں تو اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ جتنا آپ کا حضور علیہ والسلام کے ساتھ تکڑا تعلق ہے، آپ اتنے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب اور اللہ کے زیادہ پیارے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ بدر کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ تو ہم نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا لڑائی میں جنگ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ بیٹا کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو کہا آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، اور میں وار کرنے ہی والا تھا کہ مجھے احساس ہوا یہ تو میرا باپ ہے، تو میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر جوش ایمانی کے ساتھ اور عشق مصطفی کے ساتھ تڑپ اٹھے، اور آپ نے فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو جو محمد مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر فوراً قتل کر دیتا۔ جہاں بات حضور کی آ گئی، وہاں نہ بیٹا نہ باپ، کوئی چکر نہیں وہاں پہ۔ حضور کی محبت جو ہے وہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی اولین شرط ہے۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو مت خریدیں۔ کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نہیں بولتا نہ بولے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ایگریسو ہو جائیں، لڑنا شروع کر دیں۔ آپ لڑے نہیں، لیکن ایک ایسا لیول آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں جہاں آپ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہی ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ کن موڑ آ جائے تو حضور کی محبت کے تقابل میں سرکار کریم علیہ السلام کے برابر جو کھڑا ہو اس کو دھتکار دیں، حضور کی محبت کو اختیار کریں۔ دنیا میں اور آخرت میں یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ نہیں دکھا رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، پس یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کہ اللہ نے ان لوگوں نے بڑی اپنی طرف سے روشنی کا انتظام کیا، خود کو بڑا اوپر کرنے کی کوشش کی، خود کو بڑا انہوں نے انلائٹن کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ نے ان کی آنکھوں سے نور کو چھین لیا اب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مطلب کہ ایک طرف دنیا جگمگا رہی ہے، بہت زیادہ لائٹس ان کے سامنے ہے، بہت زیادہ روشنی ہے، ان کو وہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن جو ایمان کی روشنی حضور لے کے آ رہے ہیں وہ ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو رب یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جس کو ایمان کی روشنی جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، وہ دنیا میں جتنا مرضی روشن ہو وہ منور نہیں ہو سکتا۔ تو اب رب نے ان کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، مطلب اب ان کے کان بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ایمان کی بات نہ سنے وہ بہرا ہے، جو ایمان کی بات اپنی زبان سے بولے نہ وہ گونگا ہے۔ اور جس بندے کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ کے بھی ایمان لانا اس کی قسمت میں نہ ہو، ایسا بندہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ فہم لا یرجعون، یہ ایسے ہیں، یہ واپس نہیں آنے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں،
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کی محبت میں بڑھتے جاتے ہیں، اور جب کوئی مخالفت پہ اتر آتا ہے تو وہ لوگ نفرت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ دونوں طرف شدت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ درمیان کے درجے میں رہے۔ اسی لیے کسی سیانے نے کہا تھا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حضور کے معاملے میں بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ جب آقا کریم کی غیرت کی بات آئے، سرکار کی عزت اور ناموس کی، تو مسلمان اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور یہ جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ جب آسمان سے آوازیں کڑکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، تو بچے ڈر کے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں خوف کے مارے، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے کہ تم جو مرضی کرو، تم اللہ کے عذاب کے گھیرے میں ہو، کسی طریقے سے بچنے والے نہیں ہو تم۔ اور بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے گی۔ آپ دیکھیں ایک اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک تیز لائٹ چھوڑ دی جائے تو وہ بندے کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، حالانکہ وہ روشنی ہے، اس سے تو اور زیادہ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا بندے کی دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اندر جو طاقت ہے اس کو اچک لیتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ تو ان کے یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی اللہ نے صفات بیان کی کہ یہ تاریکی میں ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے، ان سب کو بیان کرنے کے بعد رب نے فرمایا کہ یہ اگر اچانک روشنی چھوڑی جائے تو ان کی آنکھیں جو ہیں اس کے اندر جو دیکھنے کی استطاعت ہے اللہ اس کو اچک لیتا ہے۔ پھر یہ لوگ جب روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو یہ کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ یہاں اللہ ایک بڑی مثال دے رہا ہے کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو مخلوقیں تھیں انہیں بھی اسی رب نے پیدا کیا۔ کیوں کہ اگر اس طرح سے تم ایمان لاؤ گے اور اس کی عبادت کرو گے تو تم متقین میں سے شمار ہوگے۔ یہاں اللہ نے ایک وارننگ دی، ایک طرح سے ایک حقیقت کو واضح فرمایا کہ یہ جو آج تم میرے ناشکرے اور ناکفری کرتے پھر رہے ہو اور خود کو بڑا محسوس کرتے ہو، تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسی تھی جو ایسے ہی محسوس کرتی تھی، وہ بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، اور وہ کسی اور کی عبادت کر کے ذلیل و رسوا ہوئے تھے۔ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو، اعبدوا ربکم، تم اس اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور موجودہ کو پیدا کیا، اسی میں تمہارے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ نے دیکھیں کس طریقے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے کھانے کے لیے اس نے زمین سے پھل اگا دیے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بنو، جانتے ہوئے اللہ کے برابر کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ یہاں اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے میں انسان کے بجائے ہاتھی کا قد اور اس کی جسامت انسان سے بڑی ہے، بھینس اور گائے ان کی جسامت، ان کا وزن دیکھنے میں یہ انسان سے بڑے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بھینس انگور کھا رہی ہے، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گائے انار کھاتی ہو، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ زرافہ منہ سے بول کے کہے کہ آج مجھے ملک شیک چاہیے؟ کبھی نہیں آپ نے سنا۔ اللہ نے یہ اشرف المخلوقات کو اعزاز بخشا ہے، کسی اور قوم کو۔ ہاتھی کو آپ دیکھ لیں جو اس کے آگے ڈال دیں وہ کھا لے گا،
گند مند کی پہچان کیے بغیر کبوتر دیکھ لیں، چڑیا دیکھ لیں، مرغی دیکھ لیں، یہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہیں، جب ان کو بھوک لگی ہوگی تو وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھا جائیں گے۔ اللہ نے کتنی ستھری بات کی، من الثمرات رزقا لکم، میں نے تمہارے لیے پھل اتارے ہیں، ستھری چیزیں کھاؤ تاکہ تمہاری طبیعت جو ہے اس کے اندر صفائی پیدا ہو جائے۔ کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم خنزیر کھا لو، کہیں اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ تم شراب پی لو۔ رب چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندے اچھا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، جس کے ساتھ ان کا دل بھی صاف رہے، ان کا دماغ بھی صاف رہے۔ جس انسان کا جسم گندا ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی عبادت میں دل نہیں لگا سکتا۔ جس انسان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کرنے کی امید نہ رکھے۔ ہاں، کسی مزدوری کی وجہ سے کسی کو پسینہ آیا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک گند کھانے والا بندہ، گندگی کھانے والا، حرام چیزیں کھانے والا بندہ جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو رب نے ہمارے لیے صاف ستھری چیزوں کو اتارا ہے کہ یہ کھا کر تم اللہ کے صاف ستھرے بندے بنو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر کوئی کسی قسم کو کسی بندے کو شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر کسی میں ہمت ہے کہ وہ میری کتاب کو جھٹلائے تو اس کی مثال کچھ لے کے آئے، جو میں نے اتارا ہے اس کی طرح کا کچھ لے کے آئے، تو اس کی جیسی تم بے شک ایک سورہ، فأتوا بسورہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا مقابلہ کرنا ہی ہے، میرے کلام کا مقابلہ تم نے کرنا ہی ہے، تو تم زیادہ نہ کرو، صرف ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور اس ایک صورت کو لانے میں تم جس کو چاہے اپنا مددگار بنا لو۔ اوپن چیلنج دے رہا ہوں، جو تمہارے مدد کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے لے آؤ، جتنی ہمت کر سکتے ہو کر لو، کوشش کر لو۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر کسی کو اپنا مددگار بنا لو۔ تو رب کہتا ہے کہ میں ان کو چھوٹ دے رہا ہوں، ان کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ لے آئیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اب اگر تم ایک صورت نہ لا سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے، رب کا انداز تکلم دیکھیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں کہہ رہا ہوں تمہارا رب ہو کے کہ تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو آگ سے ڈرو، وہ آگ جس کے ایندھن، جس کی لکڑیاں انسان بننے والے ہیں، انسانوں سے اس کو آگ لگائی جائے گی، والحجارہ، اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پتھر جلتا نہیں، تو جہنم میں رب ایک انسان کو جلائے گا، اس انسان سے دوسرے انسان کو آگ لگے گی، اور پتھر کو جلائے گا، پتھر کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ جیسے کہتے ہیں یہ انسان بڑا پتھر دل ہے، پتھر کبھی پگھلتا نہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو حکم دے اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔